الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات منبع کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج جمعۃ المبارک کی ان سعادت مند گھڑیوں کے اندر ان بابرکت لمحات کے اندر میں نے لب کشائی کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے رزق حلال. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلوا من الطیبات، حلال کھائیے گا، وعملوا صالحا اور فرمایا نیک عمل کیجیے. ہمارے اس معاشرے کے اندر بڑھتے ہوئے مسائل کے ساتھ ہم اپنے ایمان کو بھی بیچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس معاشرے کے اندر نہ صرف دنیا میں یہاں تک کہ رشتے بنانے کے لیے بھی دنیا کے مال کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر رشتہ قائم کرنا ہے تو ہم عقیدہ نہیں دیکھتے، ہم ایمان اور قرآن نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں سرمایہ دار ہے یا نہیں. اور یہاں تک کہ اتنی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں رشتہ ہونے دے پھر ہم ان سے پیسے لیں گے اور پھر تیرا کاروبار چلے گا. اکثر بچوں والوں کی یہ سوچ ہوتی ہے. وہ کتنا نیچ شخص ہوگا جو عورت کے پیسے پر اپنا گزارا کرنے لگا اور اسی سوچ پر وہ رشتے کو قائم کرنے لگا. تو گویا اس معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم رشتوں کی بنیاد بھی دنیا کے مال و زر پہ رکھ رہے ہیں. مال اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور ایک ایسی عطا ہے جو لکھی جا چکی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آنے والا، تغیر و تبدل پیدا نہیں ہونے والا، یعنی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہونے والی. لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ کلمات کہہ دیتا ہے، جو لکھ دیتا ہے، بس اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو گویا ہمیں چاہیے کہ ہم سخی بھی بنے
اور رزق حلال پر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اس وقت کہیں سود کے نام پر ہمیں حرام کھلایا جا رہا ہے، کہیں کسی کے مال کو ضبط کرنے کے نام پر ہم حرام کھائے جا رہے ہیں کہ کسی کا مال کھا لیا کوئی فرق نہیں، کسی کے حق کو سلب کر لیا کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو ہمیں چاہیے ہم رزق حلال کھائیں۔ یہ جو حکم قرآن مجید کے اندر آیا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ توجہ طلب بات، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، طیب حلال پاکیزہ رزق کھائیں، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو، نیک اعمال کرو۔ اعمال کا رزق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرمایا نیک اعمال کرو، پہلے فرمایا حلال رزق کھاؤ، پھر فرمایا واعملوا صالحا، نیک عمل کرو۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ جس کے من میں حلال رزق اترتا ہے وہی اعمال صالحہ کرتا ہے، اسی کو نماز کی لذت نصیب ہوتی ہے، اسی کو ذکر کی لذت نصیب ہوتی ہے، اسی کو سجدوں کا سرور ملتا ہے، اسی کو قیام میں کھڑے ہونے کا سرور ملتا ہے۔ تو گویا پتہ چلا واعملوا صالحا، یہ بعد میں ہے، رزق حلال پہلے ہے۔ اگر من میں رزق حلال اترے گا تو پھر من کرے گا عبادت کرنے کو، پھر من کرے گا ذکر کرنے کو، پھر من کرے گا رب کے حضور اپنے سر کو جھکانے کو۔ تو یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، فرمایا نیک اعمال اگر تم کرنا چاہتے ہو تو پہلے رزق حلال، تمہارے من کو سکون ملے گا، عبادت کے اندر اطمینان نصیب ہوگا۔ تو اطمینان اگر ہم دینا چاہتے ہیں اپنی روح کو تو اس جسم کو حلال رزق کھلانا ہوگا۔ اگر جسمانی روح اچھی ہوگی اور جسمانی غذا اچھی ہوگی تو پھر روح کو بھی چین ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن اعلان کر چکا، رب تعالیٰ کا فیصلہ آ چکا، مگر باوجود اس کے حال کیا ہے کہ ہم بے قرار ہیں، ہم بے چین ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اندر اترنے والے لقمے حلال کے نہیں ہیں، اور حلال روزی جو ہے یہ کمانا عبادت ہے۔ اس کے حلال کی تلاش میں نکلنا اور اسے تلاش کرنا یہ عبادت ہے، یہ شریعت مطہرہ کا فیصلہ ہے۔ اور دیکھیے گا اسی طرح ہمارے ہاں حلال کمانے والا اگر سے 500,000 کماتا ہوگا مگر اسے ہاتھ لگانا نصیب ہوتا ہوگا، مگر بعض لوگ ایسے ہیں جو 50 لاکھ اور کروڑوں کے حساب سے کماتے ہیں مگر ان کے نصیب میں نہیں ہے کہ وہ ان پیسوں کو ہاتھ لگا سکیں، مگر وہ پیسے اکاؤنٹ میں آتے ہیں اور وہیں سے وہ دوسروں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں۔ مگر حلال کمانے والا جو صبح سے شام محنت کرتا ہے وہ 500 روپیہ بھی کماتا ہے تو وہ اسے ہاتھ بھی لگاتا ہے، وہ اس کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اس کی لذت بھی محسوس کرتا ہے۔ تو گویا 500 اور 1000 کمانے والا جو ہے وہ سکون کی روزی کماتا ہے اور کما کے کھاتا بھی ہے اور سکون بھی محسوس کرتا ہے۔ تو گویا پتہ چلا ہمیں چاہیے ہم رزق حلال کمائیں، تھوڑا سا ہو لیکن اچھا ہو تو ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا، واعملوا صالحا، کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا کمایا ہوا مال جو ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اس کا بھی قاعدہ اور اس کے لیے بھی ایک ایسی چیز جو قرآن پاک نے بیان کی وہ یہ ہے کہ واعملوا صالحا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اس کے اندر ایک آلہ ہے کہ آیا ہمارا کھایا ہوا مال حلال کا ہے یا حرام کا نہیں۔ یہ ہم اگر چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم عبادت کریں، اگر عبادت میں سرور ہے، اگر سجدوں میں لذت ہے، اگر ذکر میں اطمینان ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا کھایا ہوا مال بھی حلال کا ہے، جو تمہارے من کو بھی اطمینان دے رہا ہے۔ اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص لمبا سفر کر کے کعبے میں جائے، حدیم میں جائے اور پھر سارے معاملات کرتا رہے
اور پھر محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو محدثین نے جو بیان کیا اور اس میں تشریح بیان کی، فرمایا کہ وہ یوں ہو کہ اس کے بالوں کے اندر غبار اٹکی ہو، اس کا لباس سارے کا سارا گندا ہو، وہ اس قدر لمبے سفر سے آیا ہو کہ اس کے بالوں کے اندر بھی غبار ہو، اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ کعبے کے سائے میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں لمبے ہاتھ کر کے آنسو بہا کے گڑ گڑا کے دعا کرے۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اس کی دعا قبول نہ ہوگی، اس کی دعا قبول نہ ہوگی کہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے پیدل چل کے کعبے تک پہنچا اور پھر وہ گرد و غبار کے اندر لپٹا ہوا تھا کہ سر سے پاؤں تک لگ رہا تھا، بڑے لمبے سفر سے آیا ہے کعبے کی زیارت کے لیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول نہ ہوگی، اور پھر آگے کیا بیان کیا، فرمایا اس لیے کہ اس کا کھایا ہوا مال حرام کا تھا، اس کا پیا ہوا پانی اور اس کی پی ہوئی خوراک جتنی بھی تھی وہ ساری حرام کی تھی، اس کا پہنا ہوا کپڑا حرام کا تھا، اس کے جسم کے اندر جتنی بھی خوراک اتری حرام کی تھی۔ تو گویا پتہ یہ چلا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہو اور میری دعا کو شرف قبولیت عطا ہو رب کی بارگاہ میں، اسے چاہیے وہ اپنے رزق کو حلال کر لے، پاکیزہ کر لے، مطہر کر لے۔ پاکیزہ جب رزق من کے اترے گا پھر دعائیں بھی قبول ہوگی، پھر التجائیں بھی قبول ہوگی، پھر تمنائیں بھی قبول ہوگی۔ تو گویا پتہ یہ چلا اگر ہم اپنی دعا کو رب کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال کو اپنے من کے اندر اتاریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بات ہم اکثر کرتے ہیں، میرے شیخ میرے مرشد نے اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل بیان کی، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم اکثر کہتے ہیں جی اس نے مال جو جلدی کمایا وہ حرام کمایا تھا اس لیے زیادہ آ گیا، یہ ہم جملہ کہتے ہیں کہ اس نے حرام کمایا اس لیے اس نے اچھا گھر بنا لیا، اس کی کوٹھی اچھی ہے، اس کے پاس مال و زر ہے۔ مگر میرے مرشد کریم یہاں فرماتے ہیں، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، وہ بھی حدیث مبارکہ کی روح سے، کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حدیث پر اتنا ہی یقین ہے کہ جتنا ہمیں صبح قیامت پر یقین ہے، جس طرح ہمیں اپنے رب پر یقین ہے اسی طرح ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا ولادت سے قبل اس کا رزق لکھ دیا جاتا۔ وہ فرماتے ایسا کیوں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے حرام کمایا تو جلدی کما لیا، زیادہ کما لیا، ہرگز ایسا نہیں، رزق اس کا لکھا جا چکا تھا، مگر لینا اس کی مرضی تھی کہ وہ عزت سے لیتا یا ذلت سے لیتا، مرضی اس کی تھی۔ اس پر وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر ہم کسی محفل کا گھر میں اہتمام کرتے ہیں یا مسجد میں کسی پروگرام کا انتظام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اتنے بندے ہوں گے، اتنے سامعین آئیں گے، تو اس اندازے سے ہم اتنے پیکٹ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، اتنے پیکٹ یا پلیٹیں جو پیک کر لیتے ہیں، بعض اوقات کچھ بھی ایسا انتظام جو ہے وہ بندوں کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ تو ایک عام بندے کی مثال لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے اندر دنیا کا کوئی پروگرام چلانا ہو، دنیا کا کوئی محفل یا کوئی انتظام کرنا ہو تو بندہ غفلت نہیں کرتا، بندہ پورے پیکٹ بنواتا ہے، اس حساب سے بنواتا ہے، مگر فرق یہ ہوتا ہے، وہ مثال لیتے ہیں سب کا بنا ہوتا ہے، لینے والوں میں فرق ہوتا ہے کہ جب تقسیم کرنے والا تقسیم کرتا ہے تو کوئی کھڑے ہو کر ہاتھ آگے کر کے لیتا ہے، کوئی بیٹھ کر لیتا ہے، کہ کوئی اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں انتظام کرنے والا پورا کرتا ہے، اس کا رزق لکھا جا چکا تھا، اسے ملنا تھا، مگر فرق صرف اتنا تھا، لینے والے کی مرضی تھی، وہ عزت سے لیتا یا ذلت سے لیتا۔ جس نے بیٹھ کر لیا پروگرام کے اندر اس نے عزت سے اپنا رزق لے لیا۔ ایک شخص تھا جو کھڑا بھی ہوا، اپنے ہاتھ کو لمبا بھی کیا، رزق تو اس نے بھی لے لیا مگر وہ ذلت سے لے گیا۔ فرق صرف اتنا ہی ہے، رزق اس کا لکھا جا چکا تھا، فرق صرف اتنا تھا، اب لینا اس نے تھا، وہ رب کی بارگاہ سے دعا کر کے محنت کر کے لیتا یا حرام کی کمائی لیتا، رزق تو لکھا جا چکا۔
ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اگر میں اپنے گھر کے اندر کوئی انتظام کرتا ہوں تو مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا، جو کوئی چیز کم نہ ہو جائے تو وہ تو رب کریم ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ سب کا پالنے والا ہے، وہ سب کو رزق دینے والا ہے، وہ تو کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے پتھر کے اندر، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، وہ ہمیں رزق کیوں نہیں دے گا؟ یہ فرق لینے والوں کا ہے، دینے والے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ دینے والا سب کو دے رہا ہے، وہ سب کو دے گا اور اس نے سب کا رزق لکھ دیا ہے۔ تو ہمیں رزق حلال کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے کی بھی عادت ڈالی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رزق ہمارا لکھا جا چکا ہے ہم گھر میں لیٹے رہیں، ہم آرام کرتے ہیں۔ بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم کمبل ہے اور ایک پیالہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے آؤ۔ وہ صحابی بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ چیزیں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون خریدے گا؟ ایک شخص نے قیمت لگائی یا اسے بازار میں بیچا گیا، قیمت بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص لے کر حاضر ہو گیا۔ فرمایا اب بازار میں جاؤ، ایک کلہاڑا لے کر آؤ اور ایک دستہ لے کر آؤ اور ایک رسی لے کر آؤ۔ وہ لے کر بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ قربان جائے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑے کے اندر خود اپنے ہاتھوں سے دستہ لگایا اور دستہ لگا کر فرمایا اب تو جنگل کے اندر جا اور محنت کر جس کے حلال کما کے لا۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جاتا ہے اور جا کر محنت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر کچھ دن گزر گئے، کچھ دن گزرنے کے بعد ہوا یہ کہ وہی شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آنے والے شخص کیا حالات ہیں؟ اب تیرے کیا حالات ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم بہت بہتر ہے، اب میں نے برتن بھی خرید لیے، گھر والوں کے لیے رزق کا انتظام بھی ہو گیا۔ اور صحابی فرماتے ہیں اس شخص نے 10 درہم نکالے، وہ شخص جو چند دن پہلے آیا بارگاہ رسالت باب میں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہی صحابی کچھ دنوں کے بعد بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں 10 درہم لے کر حاضر ہوتا ہے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ ہدیہ ہے، محبت سے پیش کرتا ہوں، یہ اصحاب صفہ کے کھانے کے لیے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ شخص جو چند دن پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کچھ نہیں تھا، چند دن کے بعد آتا ہے، محنت کر کے کما کے لاتا ہے، اپنے گھر کا سامان بھی پورا کرتا ہے اور بارگاہ رسالت باب میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 درہم بھی پیش کرتا ہے۔ تو وہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال رزق کمانے کی ترغیب دی ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم کیا، فرمایا میرے صحابہ محنت کرنا۔ یہ ترغیب کا ایک انداز تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ تم محنت کر کے پیسہ کما کے لاؤ۔ اور اسی طرح ایک صحابی تھے، ہمارے ہاں ماحول کیا ہے، یہ ابھی یہ سیلاب متاثرین کے لیے سامان خریدا جا رہا ہے، تو جو ترپال جو ہے وہ چند پیسوں کی تھی اب ہزاروں میں ہو گئی۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے، جو ترپال جو خیمے لگانے کے لیے ترپال استعمال کی جاتی ہے وہ اس کی قیمت ڈبل سے بھی 4 سے 5% بڑھ کے ڈبل ٹرپل ہو چکی ہے، اس سے بھی زیادہ کر دی گئی۔ یہ ہم مسلمان ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جو چیز جس کی زیادہ ضرورت ہے ہم اس چیز کو مہنگا کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی، یہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دور حاضر میں ایسا ہی ہے، جس کا بس چلے صحیح، کسی چیز کو ضرورت ہو یا کسی چیز کی کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے، وہ آ گیا ہے تو ہم نے کہا اس کی ضرورت ہے، اس نے خریدنی تو ہے ہی، تو پھر من مانی سے ہم اس کی قیمت لگائیں، اور ایسا ہی کیا جاتا ہے، من مانی کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں میں بازار میں تھا تو ایک شخص گھوڑا بیچنے کے لیے بازار کے اندر نکلا ہوا، گھوڑا بیچ رہا تھا تو صحابی آگے بڑھے، کہا کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے گھوڑا بیچنا ہے،
تو اس کی قیمت لگوا رہا. کہا کتنے میں بیچتے ہو؟ اس نے کہا 400 میں. میں اسے 400 درہم یا دینار، 400 اس کی قیمت، میں اتنے میں اسے بیچنا چاہتا ہوں. صحابی نے کہا پھر ایسا کر، مجھے چیک کرنے دیں، میں اس کا تھوڑا سا سفر کرنا چاہتا ہوں. جس طرح کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو ہم اسے دیکھتے ہیں. تو گھوڑے کی سواری کی صحابی پلٹ آئے. تو کہا کتنے میں کہا تھا؟ کہنے لگے کہ 400 میں کہا تھا. کہا 500 میں دو گے؟ جس صحابی کہہ رہے ہیں 500 میں دو گے؟ کہا اگر آپ 500 میں لیں گے تو پھر ٹھیک ہے، میں 500 میں دیتا ہوں. پھر کہا 600 میں دو گے؟ کہا اگر آپ 600 دے دیں گے تو میں پھر بھی بیچ دوں گا. یہ تو آپ بدرجے اولا اچھی قیمت لگا رہے ہیں درجے کے حوالے سے. میں نے تو 400 مانگا. اب پھر کہا میں تجھے 700 دیتا ہوں، یہ گھوڑا مجھے دے دے. صحابی کہتے ہیں اس شخص نے کہا کہ ہاں یہ 700 کا لینا ہے تو 700 کا آپ مجھ سے گھوڑا خرید سکتے ہیں. صحابی نے آخر میں کہا یہ گھوڑا تو 800 کا ہے، یہ گھوڑا تو 800 کا ہے. صحابہ کا اندازہ تھا، تجارت کرتے تھے، سامان لیتے دیتے تھے، ان کو اندازہ تھا کہ یہ گھوڑا تو 800 کا. تو کہنے لگے یہ گھوڑا تو تقریباً 800 کا، تم اسے 500 یا 400 میں کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے عرض کی اے حضور کے صحابی، میں یہ گھوڑا اس لیے 400 میں بیچ رہا ہوں کہ مجھے مجبوری ہے، میں مجبوری میں اسے 400 میں بیچ رہا ہوں. تو کہا اچھا یہ تمہاری مجبوری تھی. تو پھر اس شخص نے ایک سوال کیا تھا. اس نے کہا اے صحابی مجھے بتاؤ، میں تو 400 میں اس لیے بیچ رہا تھا کہ میری مجبوری تھی، تو 800 میں کیوں خرید رہا ہے؟ تو 800 میں کیوں خرید رہا ہے کہ جس کی قیمت 400 میں نے خود کہی ہے تو اس کی قیمت 800 لگا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس صحابی نے یہ الفاظ کہے اور یہ جملے آج بھی ہمیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. صحابی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کرنے کا طریقہ بتایا، حضور نے ہمیں تجارت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، چیزیں خریدنے کا طریقہ سکھایا ہے اور تجارت کرنے کا حکم دیا ہے. مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی مجبوریوں کو خریدنے کا حکم نہیں دیا. یہ تمہاری مجبوری ہے کہ تم نے قیمت 400 رکھی ہے مگر اس کی قیمت 800 ہے تو میں اسے 800 میں دوں گا. تو کیا آج ہمارا رویہ ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کی جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے؟ یہ جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں یہی یہ کام کرتے ہیں، بڑے بڑے تاجر لوگ. تو تجارت کرنی چاہیے اس انداز سے کہ کسی مجبور کا دل نہ توڑا جائے، کسی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے. ہمارے معاشرے کے اندر مجبوری کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے حالات بہتر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں. فرمایا کہ تو نے یہ کرنا ہے کہ ایک گھر میں جب بھی داخل ہونا ہے تو سلام کہنا. گھر میں جب بھی داخل ہونا ہے تو کیا کہنا ہے؟ گھر والوں کو سلام کہنا ہے. اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. سورہ اخلاص پڑھنی ہے. کتنی لمبی چوڑی ہے، کتنی لائنیں ہیں، کتنی اس کی آیتیں ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے خیال سے 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہو کہ بسم اللہ پڑھ کے اگر پڑھ لی جائے. تو اب وہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا تو پھر چند دن کے بعد وہ شخص پھر حاضر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب حالات کیسے ہیں کہ جو میں نے تجھے وظیفہ بتایا تھا اس پر عمل کیا؟ عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے اس وظیفے پر عمل بھی کیا اور محنت بھی کی. اللہ کے فضل سے میں نے تو امیر ہونا ہی تھا، اس وظیفے کی برکت سے میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے. اس وظیفے کی برکت سے میرے ہمسائے جو تھے وہ بھی امیر ہو گئے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے پاس وظائف بھی ہیں، ہمارے پاس محنت کرنے کے لیے ہاتھ بھی ہے. اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگ کہ جو حلال رزق کے لیے محنت کریں، جو حلال رزق کے لیے محنت کریں. یہ 4 چیزوں کا ذکر فرمایا. ایک رزق حلال، دوسرا فرمایا کہ وہ اس لیے ہو
کہ وہ اپنے اہل و عیال کی خدمت یعنی ان کے لیے وہ محنت کر رہا ہو۔ تیسرا رزق حلال رزق ہو، گھر والوں کے لیے کمایا گیا ہو۔ اور دوسرا فرمایا کہ اگرچہ اس نے زیادہ کام اس لیے بھی کیا کہ اس مال سے گھر والوں کو بھی پالوں گا اور کچھ حصہ خیرات کروں گا یا اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، یعنی میں محنت ایک دن کی کرتا تو میں نے کھانا کھا لیتا، تو میں نے 2 دن کی اس لیے کی کہ کچھ پیسے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، وہ مسجد میں، وہ جامعہ میں، وہ کسی فقیر کو، کسی ضرورت مند کو، کسی یتیم کو دے دیں۔ تیسرا یا چوتھا، پہلا رزق حلال، دوسرا اپنے اہل و عیال کی خدمت کے لیے، تیسرا محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کے لیے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے، اور پھر چوتھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے رزق حلال اس لیے بھی کمایا تاکہ وہ سوال سے بچ سکے۔ یعنی ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے مگر محنت کرنا وہ گوارا نہیں سمجھتے، وہ کبھی کسی سے قرضہ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں روڈوں پہ کھڑے ہیں، اگرچہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں عطا کیے ہیں پھر بھی وہ لوگوں سے سوالی بن کے سوال کرتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فقط اس لیے بھی رزق کمایا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان 4 کاموں کی غرض سے رزق حلال کمایا، جب قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن اٹھے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، کہ محشر کے دن اس کا چہرہ 14ویں چاند کی رات کی روشنی کی طرح روشن ہوگا اور چمک رہا ہوگا۔ اور پھر آگے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے صحابی تھے، محنت کرتے، تگودو کرتے، ہاتھ بڑے سخت تھے، تو محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھوں کو دیکھ لیا، اور پھر محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے ہاتھ کو پکڑا، یہ روایت یہ بھی مسلم شریف کے اندر، ہاتھ کو پکڑ کے صحابہ کے درمیان بلند کیے، بلند کر کے فرمایا یہ ہاتھ دیکھو، اس نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اور اس ہاتھ سے اس نے رزق حلال کمایا ہے اور حلال رزق کمایا ہے، آج اس کے ہاتھ سخت ہو چکے۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو نیچے کیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑ کے حضور نے اصحاب کے سامنے بوسہ دیا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھوں کو بوسہ دیا، فرمایا یہ ہاتھ دیکھو، محنت کر چکے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا یاد رکھو یہ کوئی عام ہاتھ نہیں، یہ رزق حلال کمانے والا ہاتھ ہے۔ مجھ مصطفیٰ کا اعلان ہے محنت کرنے والا ہاتھ کبھی بھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا، محنت کرنے والا ہاتھ کبھی بھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ تو گویا پتہ یہ چلا ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھ دیے ہیں، یہ جو جسم دیا ہے، ہم اس کو ان ہاتھوں کے ساتھ رزق حلال کھلائیں، من کے اندر نور اترے گا، سجدوں کی لذت نصیب ہوگی، ذکر سے اطمینان ملے گا اور قیام کے اندر سرور آئے گا، فقط اسی لیے کہ ہمارا من بھی پاکیزہ ہوگا، ہمارے من کے اندر اترے ہوئے لقمے فقط جسم کو روح نہیں بلکہ ہماری روح کو نور بھی عطا کریں گے، کیونکہ یہ حلال اور رزق کمائے ہوئے اور طیب رزق کے کمائے ہوئے لقمے ہیں جو ہمارے من کو اجالا دیں گے، ہمارے من کو روشنی دیں گے، ہمارے من کو نور عطا کریں گے۔ تو گویا ہمیں چاہیے ہم رزق حلال کمائیں، محنت کریں، سوالی نہ بنیں، جتنی ہمت دی ہے محنت کر کے پھر رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، محبوب اعلان فرماتے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رزق حلال کماؤ، واعملوا صالحا، نیک اعمال کرو۔ تو گویا پتہ یہ چلا نیک اعمال کا رزق حلال سے تعلق ہے، نماز کا رزق حلال سے تعلق ہے، عبادت کا رزق حلال سے تعلق ہے، سجدوں کا رزق حلال سے تعلق ہے، ذکر کا رزق حلال سے تعلق ہے، اطمینان کا رزق حلال سے تعلق ہے۔
انی بما تعملون علیم، محبوب اعلان کر دو بے شک جو میں جانتا ہوں، انی بما تعملون علیم، میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں، علم رکھنے والا ہوں۔ میں نے بتا دیا ہے کہ دنیا والوں، اگر تم عبادت اور نیک اعمال کرنا چاہتے ہو تو رزق حلال کماؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ